السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں ایک بڑی خوبصورت سی پوسٹ لائی ہوں۔ تصویر میں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجبور بچے، معصوم بچے، بے یار و مددگار بچے جن کا دنیا میں کوئی والی وارث نہیں رہا تھا۔ تو ہوا یوں تھا کہ سوویت لیبر کیمپوں میں یہ ہزارہ کی تعداد میں پولش قید تھے، ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا دور تھا، سن 1942 چل رہا تھا، اور ہوا یوں کہ سردیاں، شدید سردی، برف باری، بھوک، بیماریاں، سب چیزوں نے مل کے ان کے والدین کو مار دیا تھا۔ ایسے میں ایک ماں نے اپنی 12 سال کی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں اپنے 6 سالہ بیٹے کا ہاتھ دیا، اور اس آخری سانسوں پر، ماں آخری سانسیں لے رہی تھی، اس نے اپنی بیٹی سے کہا میرے بچے کا خیال رکھنا، اور پھر وہ گزر گئی۔ اب چونکہ والدین مر چکے تھے، اب ان کی ذمہ داری حکومت اٹھانے کو تیار نہیں تھی روس کی، چنانچہ ان کو جہاز پہ سوار کروا دیا گیا کہ کہیں بھی اتار دینا۔ ادھر جیسا ہی معلوم ہوا ان پورے دنیا کے لوگوں کو کہ ایسے ایسے جہاز بچوں کو لے کے سمندر میں آ رہا ہے، اس وقت کی جو سپر پاور تھی اس نے تمام دنیا پر یہ پیغامات بھیج دیے کہ بچے کہیں نہیں اتارے جائیں گے۔ اب وہ ایک بندرگاہ سے دوسرے بندرگاہ، دوسری بندرگاہ سے تیسری بندرگاہ پہ جا رہے تھے۔ ایک جہاز کیا تھا، ایک تیرتا ہوا تابوت تھا جس میں کہ اس وقت 740 بچے سوار تھے، بھوکے، غذا ختم ہو رہی تھی، دوائیں ختم ہو رہی تھیں، اور موت سر پہ نظر آ رہی تھی جہاز کے مالکان کو۔ ایسے میں ایک چھوٹے سے محل میں خبر پہنچی۔ یہ گجرات کا محل تھا، اور اس علاقے کا نام تھا نواب نگر، اور نواب نگر کے حاکم کا نام تھا جام صاحب وگ وجے سنگھ جی۔ یہ جو میں پڑھ سکی ہوں میں نے پڑھ دیا ہے۔ جام صاحب بھی تک یہ خبر پہنچی، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ساری دنیا جن سے منہ موڑ چکی ہے میں ان کو اپنے سینے سے لگاؤں گا، جاؤ جا کر جہاز سے کہہ دو وہ لنگر انداز ہو جائے۔ مشیر گھبرا گئے، انہوں نے کہا حضور والا، 1 2 نہیں 740 بچے ہیں، اور ہمارے حاکم، دنیا کے حاکموں نے انہیں کسی بندرگاہ پہ اترنے نہیں دیا ہے۔ جام صاحب نے سنا، پھر بڑے سکون سے بولے کہ میری عملداری، میری راجدھانی میں میری حکومت ہے، میں کسی کی حکومت کو نہیں مانتا ہوں۔ یہ بچے نواب نگر میں اتریں گے میرے بچے بن کے۔ مشیر گھبرا گئے۔ مشیروں نے کہا کہ آپ نے تو ان کو للکار دیا ہے، کیا ہوگا اگر حملہ ہو گیا تو؟ جام صاحب نے بات پوری ہونے سے پہلے کاٹ دی، میں بندرگاہ پہ جا رہا ہوں، جہاز کو پیغام بھیج دو۔ اور وہ پہنچ گئے، سفید لباس میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ جہاز لنگر انداز ہوا۔ اگست کا مہینہ تھا، سورج تپ رہا تھا۔ معصوم بچے بھوک کے مارے ہوئے، جن کے چہروں پہ غذائی قلت، جن کے چہروں اور جسموں پہ غذائی قلت نمایاں تھی، وہ کمزور تھے، خاموش تھے، خالی آنکھوں کے ساتھ تھے، اور ایک دوسرے کے پیچھے
سایوں کی طرح چل رہے تھے۔ امیدیں بنتی ہوئی بار بار ٹوٹتی رہی تھیں، لیکن اس بار نہیں۔ جب بچے اتر آئے اور لائن سے کھڑے ہو گئے تو جام صاحب ان بچوں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے تاکہ ان کی آنکھوں کی سطح پر آ سکیں۔ ٹرانسلیٹر کے ذریعے انہوں نے بچوں سے کہا، وہ الفاظ کہے جو بچے برسوں سے سننے کو ترس رہے تھے۔ جام صاحب نے کہا، تم اب یتیم نہیں ہو، آج سے تم میرے بچے ہو، اب جام نگر تمہارا گھر ہے، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا باپو ہوں۔ ماریا نے اپنے بھائی کا ہاتھ اور سختی سے پکڑ لیا۔ یہ الفاظ خواب لگ رہے تھے، لیکن یہ مذاق نہیں کر رہے تھے۔ جام صاحب مذاق نہیں کر رہے تھے۔ جام صاحب نے کہا، میرا گھر ان کا گھر ہوگا، یہ کسی کیمپ میں نہیں جائیں گے۔ اور ہندوستان کے ایک چھوٹے سے محل کے راجا نے اپنی راجدھانی میں، اپنے محل میں ان کو پناہ دی، ان کا گھر بنا لیا، اپنا محل ان کا گھر بنا دیا۔ ایک ننھا سا پولینڈ بسایا گیا، پولش اساتذہ بلائے گئے، پولش کھانے پکوائے گئے، باورچی بلائے گئے اور پورا پولش ماحول بنایا گیا۔ پولش گیت ہندوستان کے باغ میں گائے جانے لگے، جام نگر کے باغ میں گائے جانے لگے۔ جام صاحب نے کہا، تمہاری زبان، ثقافت اور روایت سب کچھ میرے لیے مقدس ہے، میں انہیں یہاں زندہ رکھوں گا۔ بچوں نے ہنسنا سیکھا، کھیلنا سیکھا، دوڑنا سیکھا، اور پھر ماریا نے اپنے چھوٹے بھائی کو محل کے باغ میں موروں کے پیچھے بھاگتے دیکھا اور احساس کیا کہ اس نے اپنی ماں کی امانت کا صحیح حق ادا کر دیا ہے۔ جام صاحب ان سے خود ملنے کے لیے آتے، ان کے نام یاد رکھتے، سالگرہ مناتے، ڈرامے دیکھتے، روتے بچوں کو گلے لگاتے جو اپنے ماں باپ کو کبھی واپس نہیں پا سکتے تھے۔ ڈاکٹر، اساتذہ، خوراک، کپڑے، کھانے، ہر چیز کا خرچہ جام صاحب نے اپنی جیب سے دیا۔ جب دنیا آگ میں جل رہی تھی، انہوں نے 740 پناہ گزین بچوں کو ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں رکھا، ایک خاندان بن کر جینا سکھایا۔ 4 سال گزر گئے، جنگ ختم ہوئی تو واپسی کا وقت آیا۔ بچوں کو معلوم ہوا کہ اب ان کو پولینڈ واپس چلے جانا ہے۔ بچے رونے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ امانت تھے۔ بالآخر ان کو پولینڈ واپس بھیجا گیا۔ پولینڈ میں ان کے لیے ایک اسکوائر بنایا گیا، اسکولوں کو ان کا نام دیا گیا جام صاحب کا۔ پولینڈ کا سب سے بڑا اعزاز جام صاحب کو دیا گیا، مگر اصل یادگار یہ سب چیزیں نہیں تھیں۔ جام صاحب کے نزدیک وہ 740 زندہ بچے تھے جن کو کہ اگر وہ بھی گلے سے نہ لگاتے تو وہ بالآخر سمندر میں موت کو گلے لگا لیتے۔ جام صاحب کی زندگی کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب ساری دنیا جبر کر رہی ہو، جب ساری دنیا میں جبر کا ماحول ہو اور پھانسی کے پھندے سامنے نظر آ رہے ہوں، لیکن اگر حق انسان کے دامن سے لپٹا ہوا ہو، اس کے دل میں بسیرا کیے ہوئے ہو حق اور انصاف، تو پھر وہ اپنی موت کو بھی نہیں دیکھتا ہے۔
اس وقت کی جو سپر پاور تھی، جس نے کہ ساری دنیا کو کہہ دیا تھا کہ بچوں کا جہاز کہیں لنگر انداز نہیں ہوگا، یہ سوچے بغیر کہ بچوں کا کیا قصور ہو سکتا ہے، لیکن ایک شخص ایسا تھا باضمیر کہ اس نے اس سپر پاور کو کہا میں تمہاری پرواہ نہیں کرتا ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ بالآخر سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور وہ ان کے گھر میں نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے کوئی کیمپ نہیں قائم کیا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کا، اپنے محل کا گوشہ گوشہ ان بچوں کو دے دیا تھا۔ دیکھیے جنگیں کیا لاتی ہیں، یہاں تک تو یہ پورش بچوں کی کہانی تھی۔ اور جنگیں کیا لاتی ہیں؟ جنگیں صرف تباہی لاتی ہیں، بربادی لاتی ہیں، نسلوں کو مٹانے کے لیے آتی ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے لڑائی جھگڑے فساد سے انسان دور رہے، تاکہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو ایک بہترین مستقبل دے سکے۔ بس اس پوسٹ نے میرے دل کو ایسا چھوا، جام صاحب جو کہ سکھ تھے یا ہندو تھے مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ انسان بننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب سے انسان تعلق رکھتا ہو، اگر اس کے دل میں درد ہے انسانیت کا، تو پھر وہ عمر اور مذہب دین کچھ بھی نہیں دیکھتا ہے، صرف انسانیت دیکھتا ہے۔ جام صاحب نے بھی کچھ نہیں دیکھا، اور یہ تو بچے تھے، یہ تو فرشتے تھے، ننھے فرشتے تھے۔ جام صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آج ان کا نام کتنی عزت سے لیا جا رہا ہے، ان کی یادگاریں قائم ہیں پولینڈ میں، اور خدا کے گھر جو یادگار بنائی ہے انہوں نے، اس کا کون سا نعم البدل ہو سکتا ہے۔ یہ میرے لیے بہت زیادہ مجھے متاثر کیا میرے دل کو، اور بس میں نے یہ دعا کی کہ بار الہا ایک تو جنگ کہیں بھی نہ ہو، اور کبھی بھی بچے ماں باپ سے نہ بچھڑیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار عالم آپ کے گھروں میں سکون اور عافیت کی برسات بھیجے، آپ کے گھروں میں رزق روزی کی حق حلال کی رزق روزی کی فراوانی ہو، حضرت داؤد علیہ السلام کی